والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام کے ایک اہم رکن صلاۃ، نماز کے متعلق کچھ ذکر کرنا چاہیں گے. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، پہلے صفحے کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ایمان کے بعد عمل سے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا گیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی اور مومن بندے وہ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ پہلے صفحے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اور اس کو قرآن کریم میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پر دہرایا گیا. حالانکہ کوئی بھی مسئلہ ایک بار اگر قرآن کریم میں بتا دیا جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کی فرضیت اس سے ثابت ہو جاتی ہے. مگر کسی مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ایک دو نہیں بلکہ 70 سے زیادہ مقامات پر اس کو دہرایا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا. بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی عمارت یوں سمجھ لیجئے کہ 5 ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے، اور ان 5 ستونوں میں سے پہلے کا تعلق شہادتین، ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد 4 چیزوں کا تعلق عمل کی زندگی کے ساتھ ہے: صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج. یہ پلرز اور بلڈنگ کیا ہے؟ اگر آپ کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس میں دیوار بھی ہے، دروازے بھی ہیں، چھت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کارکردگی ہے. مگر اگر کسی بلڈنگ میں ونڈو کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے بلڈنگ کا ڈھانچہ متاثر نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی رنگ روغن میں تبدیلی آ جائے، کمی بیشی ہو جائے، تو اس سے بلڈنگ گرتی نہیں ہے. مگر پلر اگر گر جائے، ستون اگر گر جائے، تو ساری عمارت ڈہ سکتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ستون کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمارت اسلام میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی گر جائے تو گویا کہ وہ ستون گر گیا، وہ پلر گر گیا، جس کے بعد عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اور اس میں بھی عملی زندگی میں نماز کا سب سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا کہ نماز یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا گیا. بلکہ یہی نماز وہ ایسی عبادت ہے جو پریکٹیکل لائف میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی ہے. یہ حد فاصل ہے، یہ دیوار ہے اسلام اور کفر کے درمیان. العہد الذی بیننا و بین الکفر الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ نماز کا ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اگر کوئی اس فرق کو گرا دے تو اب وہ کسی بھی وقت کفر اور شرک میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو عمارت ہے، وہ جو دیوار ہے، وہ دیوار گرا دی گئی. اور زندگی کے اہم موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے، بلکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد ممکن نہیں. اسی لیے متقی اور مومن بندوں کے لیے یہ بتایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم استعانت، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اللہ کی ہیلپ، اللہ کی سپورٹ. کس ذریعے سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے. نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد تم طلب کر سکتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کبھی کوئی اہم معاملہ، سنگین مسئلہ درپیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کا اہتمام فرمایا کرتے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز رکن اسلام ہے، نماز فرض ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو سب سے پہلی جو چیز اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی شہادتین کا اظہار اعلان کرنے کے بعد کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، سمجھیے کہ ظہر کے بعد، تو عصر کی نماز اس پر فرض ہو گئی۔ حالانکہ نماز کے علاوہ صوم بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، مگر اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ زکوٰۃ رکن اسلام ضرور ہے، مگر وہی دے گا جس کے پاس دولت ہے۔ ایک غریب مسلمان، ایک فقیر، ایک کنگال جس کے پاس کچھ نہیں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ فرضیت پر ایمان تو ہے مگر عمل نہیں کر سکتا اس پر، اور وہ بھی عمل جو کرتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ۔ اور صوم یہ بھی فرض ہے، یہ بھی رکن اسلام میں داخل ہے، مگر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو وہ صوم کو چھوڑ دے گا، وہاں پر وہ قضا کر لے گا، بعد میں رکھ لے گا۔ یا بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں آدمی کو فدیہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ فرضیت پر ایمان ہے مگر عمل نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں فرض کی گئی ہے۔ آپ چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اپنے دیس میں ہوں یا پردیس میں ہوں، آپ تندرست ہیں یا بیمار ہیں، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، ہر وقت ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ نماز اگر کوئی آدمی، یعنی جب تک اس کے ہوش و حواس ہیں، فرض ہے، پڑھنا پڑے گا اس کو۔ اگر وہ ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے گا اشارے کے ذریعے سے، مگر نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ۔ آپ نے دیکھا فرق دوسرے ارکان اسلام اور نماز کے درمیان کتنا ہے، کہ کہیں زندگی میں ایک مرتبہ فرض، کہیں سال میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی جو ہے مختلف شرائط کے ساتھ۔ اور نماز ان سب سے مختلف چیز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا تقرب، خوشنودی حاصل ہوگی، وہاں پر اطمینان، سکون اور راحت بھی نازل ہوگی۔ ایک اور فائدہ جو ہوگا وہ یہ کہ ایسا نمازی انسان گناہوں سے، بے حیائی سے، برائیوں سے بچا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے۔ یہ وعدہ ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا اور غلط نہیں ہو سکتا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں آگے پیچھے بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز انہیں برائیوں سے نہیں روک رہی ہے۔ نماز بھی جاری ہے، برائیاں بھی جاری ہیں، نماز بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی مخالفت بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، شیطانی کام بھی جاری ہیں۔ تو کیا یہ قرآن کریم سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے وہ غلط ہو گئی؟ نہیں، قرآن کریم کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن تو قرآن مجید کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمان الہی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کہ بعض نمازی نماز بھی پڑھ رہے ہیں
اور گناہوں سے آلودہ زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ کنفلکٹ اور کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ آیت جو کہہ رہی ہے ان کا عمل اس کو کاٹ رہا ہے، تعارض ہے دونوں کے درمیان۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی نماز کی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا اور برحق، کمزوری ہے تو وہ ہماری ہے۔ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کوالٹی کی نماز نہیں پڑھتے، اس کیفیت کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری ادائیگی وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے دو عظیم احسان، رمضان اور قرآن۔ آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ روکا گیا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے کہ بعض نمازی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں سے آلودہ زندگی بھی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ کنفلکٹ اور کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ آیت جو کہہ رہی ہے ان کا عمل اس کو کاٹ رہا ہے، تعارض ہے دونوں کے درمیان۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی نماز کی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا اور برحق، کمزوری ہے تو وہ ہماری ہے۔ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کوالٹی کی نماز نہیں پڑھتے، اس کیفیت کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری ادائیگی وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہ ایسی ہی ہے جیسے اگر آپ کوئی نقلی دوا کھائیں تو کیا اس کی وجہ سے بیماری دور ہو جائے گی؟ یا نقلی دوا سے کوئی آرٹیفیشل اور جعلی یا فیک دوا کی وجہ سے وہ فائدہ ہوگا جو اوریجنل اور پیور دوا کا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی مسئلہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وارننگ دی ہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ نماز کی ادائیگی میں غفلت، سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ یأتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ نمازیں پڑھنے کے باوجود بے نمازی رہ جائیں گے۔ آپ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر کہ نماز کے باوجود بے نمازی، کیا مطلب؟ نماز کے باوجود بے نمازی کا مطلب نمازیں تو پڑھیں گے مگر جو کوالٹی کی نماز چاہیے، نماز کے اندر جو کیفیت چاہیے وہ کیفیت ان کی نہیں ہوگی۔ اس لیے
نماز پڑھنے کے باوجود اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے اس کے فائدے سے وہ محروم ہوں گے۔ اور اس کی مثال ایک اور انداز سے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی۔ اب ہو سکتا وہ نئے مسلمان ہوئے ہوں یا ان کو زیادہ تفصیلات کا پتہ نہ رہا ہو، جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے جو بات کہی اس پر آپ غور فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب دے کر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر آیا تھا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ آرگیومنٹ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں، میں تو ابھی آپ کے سامنے نماز پڑھ چکا ہوں۔ نہیں، وہ گیا دوبارہ جو نماز اس کو آتی تھی وہ پڑھا، پھر آ کر سلام کیا۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے وہی جملہ دہرایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گیا دوسری مرتبہ دہرانے کے بعد تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ یہی ماجرا پیش آیا۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ 3 مرتبہ نماز دہرانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں ادا کی۔ تب اس نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تو مجھے آتی تھی میں نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا ہے، اب کون سی نماز میں پڑھوں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتایا اس کا خلاصہ یہ کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، آرام اور تسلی کے ساتھ ادا کرو، جلد بازی مت کرو، اٹھک بیٹھک مت کرو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو کہا جس نے نماز ادا کی مگر وہ شرائط کے بغیر کہ جاؤ اور جا کر تم نماز ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر اگر وہ خشوع نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی، وہ صرف خانہ پوری ہے، وہ روٹین ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ بلکہ یہ منافقین کی نماز کا اس میں ذکر کیا گیا کہ منافقین کہ ان کی نماز اس طرح کی ہوا کرتی تھی، جیسے کہا گیا سورہ نساء کی آیت 142 میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں اپنی نمازوں کے ذریعے سے۔ بھلا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے ٹھہرتے کیئرلیس، سستی، غفلت، بے توجہی کے ساتھ۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانا زیادہ مقصد ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر، اس کو یاد کرنا یہ بہت کم ہوتا۔ تو یہ منافقین، ہیپوکریٹس کی نماز ہے جو سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ادا کی جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں پر تو ویل ہے، ویل، جہنم کا ٹھکانہ، جو نماز میں سستی، غفلت اور دکھاوا کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جو نماز پڑھتے ہیں مگر سستی اور غفلت کے ساتھ، ان کا اگر یہ ٹھکانہ ہو تو جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ تو کیسی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے؟ جیسے سورہ مومنون کے اندر بتایا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نمازی کامیابی پائیں گے جو خشوع کے ساتھ، سنسیاریٹی، سنجیدگی کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا دل بھی مائل ہے نماز کی طرف اور ظاہری اعضاء بھی ویسے ہی حرکت کر رہے ہیں جیسے کہ نماز کے اندر کرنا چاہیے، یعنی اطمینان اور آرام کے ساتھ۔ کم سے کم یہ سوچ تو لیجئے، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت یعنی مائنڈ بنانا، انٹینشن، ارادہ کرنا۔ نیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے لیے ٹھہرے تو ذرا غور کر لیا کرے کہ میں کیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے آگے ہم پیش ہو رہے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے کہ دنیا کے کسی لیڈر، بادشاہ یا ذمہ دار کے سامنے ہم ٹھہرتے ہیں، جانے سے پہلے کتنی پریپریشن کرتے ہیں، کپڑوں کی، لباس کی، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے بہت باادب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کیونکہ آدمی کی حیثیت کے مطابق توجہ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین
جو ان بادشاہوں اور حکمرانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے جائیں تو کوئی اہتمام نہیں، اس کے سامنے جائیں تو کوئی تیاری نہیں۔ اور یہ جو خشوع کی بات ہے، اس میں ظاہری اعضاء کی حرکت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، دل کی کیفیت بھی ہے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان، عمدہ عبادت کیسے ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم اگرچہ کہ نہیں دیکھتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ جب آدمی ٹھہرے گا تو اس کی کیفیت بھی اس کے اوپر طاری ہوگی۔ ورنہ لوگ عام طور پر یہاں پر فتویٰ دریافت کرتے ہیں کہ بنین سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹاول ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے، ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ فتوے کے اعتبار سے اگر آدمی کے پاس کپڑا بہت کم میسر ہے، جو ہے وہی ڈال کر وہ نماز پڑھ لے، ہو جائے گی نماز، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر آپ کی الماری میں کپڑے بھرے ہوئے ہوں تو وہاں پر فتویٰ نہیں، تقوی کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جب نماز میں جو کپڑوں سے ٹھہرتے ہیں، اگر عین اس موقع پر ان کے دروازے پر کوئی دستک دے، کوئی ناک کرے، تو وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ذرا، کپڑے بدل کر میں آؤں گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جن کپڑوں سے آپ کے ایک عام دوست کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، وہی کپڑے لے کر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ کپڑے بدلنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوست کے ساتھ ان کپڑوں میں آپ بیٹھ سکیں۔ یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ اور ہماری نمازوں کے اندر جو کیفیت نہیں ہوتی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لیں۔ جیسے نیت کا مسئلہ ہے، نیت کا معنی یہ ہے کہ ایک سینٹنس، ایک عبارت دہرائی جائے، حالانکہ نیت عبارت کے کہنے کو نہیں کہتے، مائنڈ بنانے کو، دماغ کو حاضر کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر دماغ حاضر ہو جائے تو وہی نیت ہے، الفاظ سے نیت نہیں ہوتی، دل اور دماغ کو حاضر کرنے کا نام نیت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کے لیے ہم جب ٹھہریں تو کوشش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی اس کے مطابق نماز ادا کریں، کیونکہ نماز کی کیفیت ظاہری اور روحانی اسی وقت آئے گی جب سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ کیسے آپ نماز پڑھتے تھے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی وہ متوسط ایوریج درجے کی، تاکہ اس میں بیمار ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور تنہائی میں جب آپ پڑھتے، بڑے آرام اور اطمینان اور طویل نماز آپ کی ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی عمدہ اور طویل ہوتی تھی، اس کے بارے میں سوال تک مت کرو۔ بڑا طویل سجدہ، بڑا طویل قیام، بڑا طویل رکوع آپ کا ہوا کرتا تھا۔ اور نماز کے بارے میں ایک اور گزارش ہے کہ ہم معلوم کریں سنت کے مطابق نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، عبادت کے مسئلے میں کوئی کام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھیں، معلوم کریں کہ سنت کے مطابق قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، اذکار کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نماز چیک کریں، سن لیا کیجئے نماز، کیا وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق یا نہیں پڑھتے۔ ورنہ یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ دن میں 5 مرتبہ دہرایا جانے والا عمل، کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو نماز کے طریقے سے تک واقف نہیں ہیں۔ اس لیے نماز سنت کے مطابق سیکھیں، سنت کے مطابق سکھائیں اور سنت کے مطابق ادا کریں۔ اور وہ لوگ جو مساجد سے بہت دور رہتے ہیں، خاص طور پر یورپین ممالک کے اندر جہاں بعض علاقوں میں مسجدیں بہت دور دور ہیں، کم سے کم وہ کوشش کریں کہ گھر میں اگر نماز پڑھیں تو بچوں کو ساتھ شامل کریں، تاکہ ان کے ذہن میں جماعت کا کوئی نہ کوئی تصور کم سے کم باقی رہ سکے۔ کیونکہ بعض حالات میں بہت دور سے مسجد کو جانا ہر نماز کے لیے ممکن نہیں ہوتا،
تو کم سے کم جماعت کے لیے کچھ نہ کچھ تصور قائم رکھنے کے لیے بچوں کو ساتھ شامل کریں. اس سے ان کی تربیت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کی نمازیں کریکٹ کرنے کا موقع بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله